بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیانات۔ حضرت عبداللہ بن عکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا تو اس میں ارشاد فرمایا، اما بعد، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی شایان شان تعریف کرو، اور اللہ کے عذاب کا خوف تو ہونا چاہیے، لیکن ساتھ کے ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی رکھو، اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی قرآن کریم میں تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا، انہم كانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ سب نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید و بیم کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے۔ پھر اے اللہ کے بندو، تم یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بدلے میں تمہاری جانوں کو گروی رکھا ہوا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب سے پختہ عہد لیا ہوا ہے، اور اس نے تم سے دنیا کے تھوڑے اور ختم ہو جانے والے مال اور سامان کو آخرت کے زیادہ اور ہمیشہ رہنے والے اجر کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور یہ تم میں اللہ کی کتاب ہے جس کے عجائب ختم نہیں ہو سکتے اور اس کا نور کبھی بجھ نہیں سکتا، لہذا اس کتاب کے ہر قول کی تصدیق کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، اور اندھیرے والے دن کے لیے اس میں سے روشنی حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور لکھنے والے کریم فرشتوں کو تم پر مقرر کیا ہے جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ پھر اے اللہ کے بندو، یہ بھی جان لو کہ تم صبح اور شام اس موت کی طرف بڑھ رہے ہو جس کا وقت مقرر ہے، لیکن تمہیں وہ بتایا نہیں گیا۔ تم اس کی پوری کوشش کرو کہ جب تمہاری عمر کا آخری وقت آئے تو تم اس وقت اللہ کے کسی عمل میں لگے ہوئے ہو، اور ایسا تو تم صرف اللہ کی مدد سے ہی کر سکتے ہو، لہذا عمر کے پورے ہونے سے پہلے تمہیں جو مہلت ملی ہوئی ہے اس میں نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ورنہ تمہیں اپنے برے اعمال کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو بھلا رکھا ہے اور اپنی عمر دوسروں کو دے دی ہے، یعنی اپنے ایمان و عمل کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میں تمہیں ان جیسا بننے سے سختی سے روکتا ہوں، جلدی کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے موت کا فرشتہ لگا ہوا ہے جو تمہیں تیزی سے تلاش کر رہا ہے، اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا، تمہارے فقر و فاقہ کی وجہ سے میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی شان کے مطابق اس کی تعریف کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عکیم والی پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، اور مزید یہ مضمون ذکر کیا کہ تم اس بات کو بھی جان لو کہ جو عمل تم خالص اللہ کے لیے کرو گے تو اس طرح تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے اور اپنے حق کو محفوظ کر لو گے، لہذا تم اپنے قرض دینے کے زمانے میں، یعنی دنیاوی زندگی میں جو تم نے کمایا ہے وہ سب اللہ کو دے دو، اور اپنے سامنے ان کو بطور نوافل کے رکھو، یعنی جتنا مال خرچ کرنا فرض ہے وہ تو خرچ کرنا ہی ہے، مزید اور بھی خرچ کرو، اس طرح تمہیں شدید ضرورت کے وقت اور عین محتاجی کے زمانے میں اپنی ان کمائیوں کا اور دیے ہوئے اپنے قرضوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر اے اللہ کے بندو، ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو تم سے پہلے دنیا میں تھے، وہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں؟ وہ بادشاہ کہاں ہیں جنہوں نے زمین کو خوب بویا اور جوتا تھا، خوب کھیتی باڑی کی تھی اور سامان اور تعمیرات سے زمین کو خوب آباد کیا تھا؟ آج سب لوگ انہیں بھول چکے ہیں اور ان کا تذکرہ تک بھلایا جا چکا ہے، لہذا آج وہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ کچھ بھی نہ تھے، اور ان کے کفر و ظلم کی وجہ سے ان کے گھر اور شہر ویران پڑے ہیں، اور وہ بادشاہ خود اس وقت قبر کی تاریکیوں میں ہیں۔ کیا تم ان ہلاک ہونے والوں میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان میں سے کسی کی ہلکی سی بھی آواز سنتے ہو؟ تمہارے وہ ساتھی اور بھائی آج کہاں ہیں جن کو تم پہچانتے تھے؟ وہ ان اعمال کے بدلے کی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اور بدبختی یا نیک بختی دونوں میں سے کسی ایک کی جگہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کی کسی مخلوق کے درمیان کوئی ایسا نسب کا رشتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے خیر دے اور اس سے برائی کو دور کر دے۔ اللہ سے یہ باتیں تو صرف اس کی اطاعت اور اس کے حکم کے پیچھے چلنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ وہ راحت نہیں ہے جس کے بعد جہنم ہو، وہ تکلیف نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔
اور اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ حضرت نعیم بن نمحہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عکیم جیسی حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کرتے ہیں، اور مزید یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس قول میں کوئی خیر نہیں جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اور اس مال میں کوئی خیر نہیں جسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جس کی نادانی اس کی بربادی پر غالب ہو، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرے۔ حضرت عاصم بن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دوسرا بیان نقل کیا جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا۔ پھر حضرت عاصم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جس سے مقصود صرف ان کی ذات عالی ہو، لہذا تم اپنے اعمال سے صرف اسی کی ذات عالی کو مقصود بناؤ، اور اس کا یقین رکھو کہ تم جو عمل خالص اللہ کے لیے کرو گے تو یہ ایک نیکی ہے جو تم نے کی ہے، اور بڑا حصہ ہے جسے حاصل کرنے میں تم کامیاب ہو گئے ہو، اور یہ تمہاری ایسی آمدنی ہے جو تم نے اللہ کو دے دی ہے، اور یہ قرض ہے جو تم نے فانی دنیا کے دنوں سے لے کر ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا ہے، اور یہ قرض تمہیں اس وقت کام آئے گا جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ اے اللہ کے بندو، جو تم میں سے مر گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، اور جو تم سے پہلے تھے ان کے بارے میں غور کرو کہ وہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں، ظالم اور جابر لوگ کہاں ہیں، اور وہ لوگ کہاں ہیں جن کے میدان جنگ میں لڑنے اور غلبہ پا لینے کے تذکرے ہوتے تھے۔ زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا، آج ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، اور اب تو ان کے تذکرے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ اور وہ بادشاہ کہاں ہیں جنہوں نے زمین کو خوب بویا اور جوتا تھا اور اسے ہر طرح آباد کیا تھا، اب وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی لوگ بھول چکے ہیں، اور ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ وہ کچھ نہیں تھے۔ غور سے سنو، اللہ نے ان کی خواہشات کا سلسلہ تو موت کے ذریعے سے ختم کر دیا ہے، لیکن گناہوں کی سزا کا سلسلہ باقی رکھا ہوا ہے۔ وہ دنیا سے جا چکے، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے وہ تو اب ان کے ہیں، لیکن جو دنیا ان کے پاس تھی اب وہ دوسروں کی ہو گئی ہے۔ اب ہم ان کے بعد آئے ہیں، اگر ہم ان سے عبرت حاصل کریں گے تو نجات پا لیں گے، اور اگر ہم دھوکے میں پڑے رہے تو ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ کہاں ہیں وہ حسین و جمیل لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور وہ اپنی جوانی پر اکڑتے تھے، اب وہ مٹی ہو چکے ہیں، اور جن اعمال کے بارے میں انہوں نے کمی بیشی کی تھی اب وہ اعمال ان کے لیے حسرت کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہت سے شہر بنائے تھے اور شہروں کے ارد گرد بڑی مضبوط دیواریں بنائی تھیں، اور ان میں عجیب و غریب چیزیں بنائی تھیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے وہ ان شہروں کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اب ان کے رہنے کی جگہیں ویران پڑی ہوئی ہیں، اور وہ خود قبر کی اندھیریوں میں ہیں۔ کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی ہلکی سی بھی آواز سنتے ہو؟ تمہارے وہ بیٹے اور بھائی کہاں ہیں جنہیں تم پہچانتے ہو؟ ان کی عمریں ختم ہو گئیں، اور جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے اب وہ ان اعمال کے پاس پہنچ گئے ہیں اور وہاں ٹھہر گئے ہیں، اور موت کے بعد بدبختی یا نیک بختی والی جگہ ان کو مل گئی ہے۔ غور سے سنو، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ اور اس کی کسی مخلوق کے درمیان کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے خیر دے اور اس سے برائی کو ہٹا دے۔ اللہ سے تعلق تو صرف اطاعت سے ہے اور اس کے حکم کے پیچھے چلنے سے بنتا ہے، اور اس بات کو جان لو کہ تم ایسے بندے ہو جنہیں ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ صرف اس کی اطاعت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ غور سے سنو، وہ راحت راحت نہیں جس کے بعد جہنم ہو، اور وہ تکلیف تکلیف نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اور ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، اور موت کے بعد کے اکرام کا اس سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ میری اور تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا، تاکہ جو شخص زندہ ہے وہ اسے ڈرائیں، اور کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔
میں آپ لوگوں کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے اس دین کو مضبوطی سے پکڑو جو اس نے تمہارے لیے شریعت بنایا ہے اور جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد ہدایت اسلام کی جامع بات یہ ہے کہ اس آدمی کی بات سنی اور مانی جائے جس کو اللہ نے تمہارے کاموں کا والی اور ذمہ دار بنایا ہے، اور جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے والی اور ذمہ دار کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ جو حق اس کے ذمے تھا وہ اس نے ادا کر دیا، اور اپنی خواہش کے پیچھے چلنے سے بچو، اور جو آدمی خواہش کے پیچھے چلنے سے، لالچ میں پڑنے سے اور غصہ میں آنے سے محفوظ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اترانے سے بچو، اور اس انسان کا کیا اترانا جو مٹی سے بنا ہے اور عنقریب مٹی میں چلا جائے گا، پھر اسے کیڑے کھا جائیں گے۔ آج وہ زندہ ہے اور کل وہ مرا ہوا ہوگا۔ ہر روز اور ہر گھڑی عمل کرتے رہو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور صبر کرو، کیونکہ ہر عمل صبر کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور چوکنے رہو کیونکہ چوکنا رہنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور عمل کرتے رہو کیونکہ عمل ہی قبول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے جس عذاب سے ڈرایا ہے اس سے ڈرتے رہو، اور اللہ نے اپنی جس رحمت کا وعدہ کیا ہے اسے حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ تمہیں سمجھا دے گا، اور بچنے کی کوشش کرو، اللہ تمہیں بچا دے گا، کیونکہ اللہ نے وہ اعمال بھی تمہارے سامنے بیان کر دیے ہیں جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، اور وہ اعمال بھی بیان کر دیے ہیں جن کی وجہ سے نجات پانے والوں کو نجات مل گئی، اور اللہ نے اپنی کتاب میں اپنا حلال اور حرام اور اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ اعمال سب بیان کر دیے ہیں، اور میں تمہارے بارے میں اور اپنے بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، اور برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی سے ملتی ہے۔ اور تم اس بات کو جان لو کہ تم عمل خالص اللہ کے لیے کرو گے تو اس طرح تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے، اور آخرت میں اجر و ثواب کے اپنے بڑے حصے کو محفوظ کر لو گے اور قابل رشک بن جاؤ گے۔ اور جو اعمال تم نے فرائض کے علاوہ کیے ہیں انہیں اپنے آگے کے لیے نفل بنا لو، اس طرح تم جو اللہ کو اعمال کا قرضہ دو گے اس قرضے کا تمہیں آخرت میں پورا پورا بدلہ ملے گا، جبکہ تمہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی۔ پھر اے اللہ کے بندو، اپنے ان بھائیوں اور ساتھیوں کے بارے میں سوچو جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے اب وہ ان اعمال کے پاس پہنچ گئے ہیں اور وہاں ٹھہر گئے ہیں، اور موت کے بعد بدبختی اور خوش قسمتی کی جگہ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے اور اس کی کسی مخلوق کے درمیان کوئی نسب کا رشتہ نہیں جس کی وجہ سے اللہ اسے کوئی خیر دے یا اس سے کوئی برائی ہٹا دے، بلکہ یہ باتیں تو صرف اللہ کی اطاعت سے اور اس کے حکم کے پیچھے چلنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں، اور وہ راحت راحت نہیں جس کے بعد جہنم کی آگ ہو، اور وہ تکلیف تکلیف نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں، اور میں تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا جسے اللہ نے دنیا میں بہت نعمتیں دی تھیں اور اسے رزق میں خوب وسعت دی تھی اور اسے جسمانی صحت کی نعمت بھی دی تھی، لیکن اس نے اپنے رب کی ناشکری کی تھی۔ اسے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا، تم نے آج کے دن کے لیے کیا کیا اور اپنے لیے کون سے عمل آگے بھیجے؟ وہ کوئی نیک عمل آگے بھیجا ہوا نہیں پائے گا۔ اس پر وہ رونے لگے گا اور اتنا روئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ضائع کرنے کی وجہ سے اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا۔ اس پر وہ خون کے آنسو رونے لگے گا۔ پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا، جس پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت کھا جائے گا۔ پھر اللہ کے حکام ضائع کرنے پر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا، جس پر وہ اونچی آواز سے روئے گا اور اس کی آنکھیں نکل کر اس کے رخساروں پر آ گریں گی، اور دونوں آنکھوں میں سے ہر آنکھ 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی ہوگی۔ پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو کر کہے گا، اے میرے رب، مجھے دوزخ میں بھیج دے اور مجھ پر رحم فرما، مجھے یہاں سے نکال دے۔ اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، انه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها
ذالک الخزی العظیم۔ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ ایسے شخص کو دوزخ کی آگ اس طور پر نصیب ہوگی کہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ بڑی رسوائی ہے۔ حضرت محمد بن ابراہیم بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم تقوی اور پاک دامنی اختیار کرو تو تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور گھی ملنے لگے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں میں بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ عز و جل سے حیا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میں قضاء حاجت کے لیے جنگل جاتا ہوں تو میں اپنے رب سے حیا کی وجہ سے اپنے اوپر کپڑا اوڑے رہتا ہوں۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ سے حیا کرو، کیونکہ اللہ کی قسم جب سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوا ہوں، اس وقت سے جب بھی قضاء حاجت کے لیے باہر جاتا ہوں تو اپنے رب سے حیا کی وجہ سے میں اپنا سر کپڑے سے ڈھانکے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دن ممبر پر کھڑے ہوئے تو رونے لگے، پھر فرمایا، پہلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بیان کرنے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو رونے لگے اور ارشاد فرمایا، اللہ سے معافی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین کی ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ حضرت اوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، پچھلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اسی جگہ کھڑے ہو کر بیان فرمایا تھا، اس میں ارشاد فرمایا تھا، اللہ سے عافیت مانگو، کیونکہ کسی کو یقین کے بعد عافیت سے افضل نعمت نہیں دی گئی، اور سچ کو لازم پکڑے رہو، کیونکہ سچ بولنے سے آدمی نیک اعمال تک پہنچ جاتا ہے، سچ اور نیک اعمال جنت میں لے جاتے ہیں، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ بولنے سے آدمی فسق و فجور تک پہنچ جاتا ہے، اور جھوٹ اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اور جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ حضرت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفاق والے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، نفاق والا خشوع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دل میں تو نفاق ہو لیکن ظاہر بدن میں خشوع ہو۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہم میں بیان فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسافر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا اور مقیم 4 رکعت پڑھے گا۔ میری پیدائش کی جگہ مکہ ہے اور میری ہجرت کی جگہ مدینہ ہے، اور جب میں ذوالحلیفہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ذمرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، ان قریب تمہارے لیے ملک شام فتح کر دیا جائے گا، پھر تم وہاں نرم زمین میں جاؤ گے اور روٹی اور تیل سے اپنا پیٹ بھرو گے، اور وہاں تمہارے لیے مسجدیں بنائی جائیں گی، اور اس بات سے بچنا کہ اللہ کے علم میں یہ بات آئے کہ تم لوگ کھیل کود کے لیے ان مسجدوں میں جاتے ہو، کیونکہ مسجدیں تو صرف ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم لوگوں میں بیان فرماتے تو انسان کی پیدائش کی ابتدا کا تذکرہ کرتے اور فرماتے، انسان پیشاب کی نالی سے 2 دفعہ گزر کر پیدا ہوا ہے، اور اس کا اس طرح تذکرہ کرتے کہ ہم اپنے آپ کو ناپاک سمجھنے لگے۔ جہاد کے باب میں مرتدین سے جنگ کی ترغیب کے بارے میں اور جہاد کی ترغیب کے بارے میں اور روم سے غزوہ کرنے کے لیے جانے کے بارے میں اور صحابہ اکرام کے ملک شام جانے کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیانات گزر چکے ہیں، اور صحابہ اکرام کے باہمی اتحاد اور اتفاق رائے کے اہتمام کے بارے میں، آپس کے انتشار سے ڈرانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقع ہو جانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے اور خلافت میں قریش کو ترجیح دینے اور خلافت قبول کرنے سے عذر پیش کرنے اور بیعت مسلمانوں کو واپس کرنے اور خلیفہ کی صفات کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیانات گزر چکے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں آیت
لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کی تفسیر کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان گزر چکا ہے۔